السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں جوڈیشل سسٹم کو ڈسکس کریں. ہم لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے جوڈیشل سسٹم کو ڈسکس کیا تھا اور آپ کو کمپیریزن دینے کی کوشش کی تھی، اسٹیٹسٹیکل کمپیریزن یونائٹڈ اسٹیٹس کے کرائم ریٹس کا. اس پروگرام کی اتنا دلچسپ فیڈ بیک ہمیں موصول ہوا آپ کی جانب سے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اسی چیز کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے اور اس وقت دنیا میں جو دیگر ممالک ہیں ان کے کرائم ریٹس کو بھی ہم ان کا ایک انالیسس لیں گے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. انفیکٹ کہ جیسے میں زید صاحب سے کہی تھی کہ ہسٹری پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم صرف ان اسٹیٹسٹکس کو ہی دیکھیں تو ہمیں ان کی جو معیشت ہے، ان کے جو خد و خال ہے اور اس کا جو خصوصاً ان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے خد و خال ہمارے سامنے نمایاں ہو جائیں گے. تو زید صاحب سے کہتے ہیں کہ پلیز آج کا پروگرام شروع کیجیے. دیکھیے مارو، ہمارا جو آبجیکٹو اس امریکن سوسائٹی کی ایک تصویر دکھانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ مقصد صرف کرائم ریٹ کیا بتاتا ہے. کسی معاشرے میں جو ظلم ہوتے ہیں، جو قتل و غارت ہے، جو بے حرمتی ہے عورتوں کی، جو رابریز اور برگلریز ہیں، وہ اس معاشرے کا انتشار دکھاتا ہے. یہ دکھاتا ہے کہ اس معاشرے میں فساد کتنا ہے. یعنی یہ سارے جرائم وہ ہیں جنہیں قرآن اپنی اصطلاح میں فساد فی الارض کہتا ہے، زمین میں فساد برپا کرنا. صحیح. اور یہ جو کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ سسٹمز ہیں، ہم چونکہ خلافت راشدہ کی بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پر ہمارا یہ ساری چیزیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ہم کمپیریٹیو انالیسس دیں کہ یار جب تم کیپٹلسٹ سسٹم کی بات کرتے ہو، کمیونسٹ سسٹم کی بات کرتے ہو، بادشاہتوں کی بات کرتے ہو، ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہو، ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہو، تو آئیں یہ دیکھیں کہ آج کل کی جدید دنیا میں ڈیموکریسیز اور نظام کون سے قائم کیے ہیں. ہم نے پہلے ان کے پولیٹیکل سٹرکچر کی بات کی، اب ہم ان کے جوڈیشل ماڈلز پر آ گئے. کیونکہ جو عدالتی نظام ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی معاشرے میں انصاف مہیا کرنے کا جو میکانزم ہوتا ہے، وہ کتنا کامیاب ہے یا کتنا ناکام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہاں پر جرائم کس طرح ہو رہے ہیں، زمین میں امن ہے یا فساد ہے. جرائم آئینہ دار ہوتے ہیں، جرائم ریفلیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے مزاج کو، اور وہ سوسائٹی ایک سیکولر بنیادوں پر، لادین بنیادوں پر، دہریت کے اوپر، ایک مادیت کے اوپر مبنی ہے یا روحانی سوسائٹی ہے. ایک ایسا معاشرہ ہے جس کی بنیاد روحانی اساس پر ہے. ہم الٹیمیٹلی خلافت راشدہ سے کمپیئر کریں گے اس کو. لیکن ہم فی الحال جو ملک میں، دنیا میں جو بڑے بڑے نظام قائم ہیں جوڈیشل سسٹمز کے، وہ ملک جو دنیا کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں آج انسانیت سکھانے کے، جن سے بڑے درندے سسٹم پیدا نہیں ہوئے، جن سے وحشتناک نظام انسان نے کبھی نہیں بنایا، چاہے وہ مشرق کے ہو یا مغرب کے ہو، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا ڈکٹیٹرشپس ہو، ان سب کی تصویریں ایک نظر اگر دیکھ لیں 2 منٹ میں ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ میڈیا، جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، یہ دھوکہ دینے کے یہ انسٹرومنٹس ہیں اور لوگوں کو یہ چندیا جاتی ہیں آنکھیں اس گلیمر اور گلاس سے. انسان دیکھنے سمجھتا ہے کہ شاید مغرب اور مشرق کے جو نظام ہے وہ بہت اعلیٰ نظام ہے، شرقی ہو یا غربی ہو، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لا شرقیہ لا غربیہ جو اسلامیہ ہے اس کے ڈائمینشنز کیا ہیں. ہم صرف ایک جھلک آپ کو تھوڑی سی دکھانا چاہتے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا کرائم ریٹ بتایا تھا، یعنی وہ اتنا سٹننگ تھا. 30 کروڑ کی آبادی والا ملک جس میں 90,000 عورتوں کے رپورٹڈ بے حرمتی ایک سال میں ہوتی، پریکٹیکلی منٹوں کے حساب سے. آپ وہاں کرائم ریٹ دیکھیے تو کروڑا کے حساب سے جرائم ہو رہے ہیں. 17,000 کے قریب مرڈرز ہوئے ہیں. اگر آپ صرف مرڈرز اور ریپس کو لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس معاشرے کے حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں، تباہ برباد ہو گیا. اسی طرح آپ اگر کمپیریزن دیکھیں، امریکہ میں 16,000 سے زائد مرڈرز ہوئے ایک سال میں، 2008 کے اسٹیٹسٹکس فگرز اگر آپ اسی سال کا، پچھلے 3 4 5 سالوں میں کوئی ایک سال اٹھا لیں چائنا کا آپ، تو چائنا میں ایوریج مرڈرز ایک سال میں تقریباً 22,000 ہیں. یعنی گو کہ آبادی چین کی 4 گنا زیادہ ہے لیکن مرڈرز امریکہ سے تھوڑے ہی زیادہ ہے. یعنی یہ سمجھے کہ امریکہ کا کرائم ریٹ جو ہے پریکٹیکلی مرڈرز کے حوالے سے وہ چین سے 4 گنا زیادہ ہے، حالانکہ چین کی آبادی 4 گنا ان سے زیادہ ہے. صحیح. جو ریپس ہیں چائنا میں تقریباً 30,000 رپورٹڈ کیسز ہیں. لیکن چائنا کی آبادی بھی 1 ارب 30 کروڑ ہے. 1 ارب 30 کروڑ میں 30,000 کیسز ہیں اور امریکہ صرف 30 کروڑ ہے اور 90,000 رپورٹڈ کیسز ہیں. اچھا، ہم نے جو جوڈیشل سسٹم کی بات کی تھی، امریکہ میں 16-17 ہزار مرڈرز ایک سال میں ہوئے ہیں اور جن آدمیوں کو سزائے موت دی گئی ہے وہ صرف 37 ایگزیکٹلی. یعنی 37 لوگوں کو سزائے موت ہوئی، باقی سارے لوگ جیلوں میں
رکھ دیے گئے, بالکل. 40 سال 100 سال, اسی لیے تو ان کا نمبر اتنا سزائیں دی انکریز گئی. کیے جا رہے ہیں. چائنا میں ایک سال میں تقریباً 3,500 لوگوں کو سزائے موت ہوئی. یہ بھی کوئی فگر نہیں ہے, اگر آپ کمپیئر کیجئے. ہاں اگر کمپیئر ایگزیکٹلی 22,000 قتل ہیں, 3,500 لوگوں کو سزائے موت ہوتی ہے. قرآن میں ایک فنڈامنٹل لا بتا دیا گیا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. اگر تم قصاص نہیں لوگے, جو معاشرہ قصاص نہیں لے گا, جہاں پہ این آئی فار این آئی نہیں ہوگا, جہاں پہ ایک آنکھ کے بدلے آنکھ, جہاں پہ ایک نظام ایک جان کے بدلے جان نہیں ہوگا, وہاں پہ ظلم اور فساد پھیلے گا. چائنیز معاشرے کی شکل یہ ہے کہ یہ دہریے ہیں, آخرت پہ تو یقین نہیں رکھتے, اللہ رسول کا کوئی واسطہ نہیں ان سے, ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ قیامت میں بھی آنا ہے, لہذا ان کے نزدیک سب کچھ دنیا ہے. یہ معاشرہ جس کی اساس لادینیت پہ ہے, جس کی اساس سیکولرزم پہ ہے اور مادیت پہ ہے, آپ اس کو ڈیموکریسی کہیں یا ڈکٹیٹرشپ کہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ کمیونسٹ نظام جو قائم کیا گیا ہے, اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ رسول بھی ہے, آخرت بھی ہے, انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے, اچھائی کرنی چاہیے. لہذا جتنے مرضی سخت قوانین آپ بنا لیں, چائنیز نے بڑے سخت قوانین بنائے, اس کے باوجود کرائم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اس بات کے باوجود کہ امریکہ سے کم ہے, تقریباً 3-4 گنا کم ہے امریکہ سے, لیکن پھر بھی اپنے ریشو میں لیکن اپنے حساب سے یہ. اب اس کو دیکھیے, ایک ملک کو جس میں 22-24 ہزار آدمی قتل کر دیے جاتے ہوں, 40-50 ہزار عورتیں بےحرمت ہوتی ہوں, پھر لاکھوں رابریز اور ڈکیتیاں, کروڑوں میں ان کا فگر بھی جا رہا ہے جرائم کا. یہ نہیں ہے کہ چائنا میں جرم نہیں ہو رہے ہیں, حالانکہ شدید ترین سزائیں لگاتے ہیں, مگر چونکہ ان کا سسٹم بھی اسی طریقے سے, انہوں نے 3-3.5 ہزار ایک سال میں قتل تو کر دیے لوگ, مگر جس انداز سے قتل ہو رہا ہے وہاں پہ, جس انداز سے مرڈرز پھیل رہے ہیں اس معاشرے میں, جہاں پہ تقسیم ہے دولت کی, اور جو ایک ہوپلیسنس اور جو وہاں پہ ڈیسپریشن ہے لوگوں میں. قتل اسی وقت ہوتے ہیں جب معاشرے میں اندر ایک اور بے حرمتیاں اس وقت ہوتی ہیں جب معاشرہ ایک بالکل بے اطمینانی کا شکار ہو, اور جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اور یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ تمام تر سختی کے باوجود یہ کمیونسٹ سسٹم بھی ڈیلیور نہیں کر پایا. آئیے اب ہم تیسری طرف چلتے ہیں. ہم جا کے روس کی مثال لیتے ہیں. روس کی آبادی بھی تقریباً 14 کروڑ کے قریب ہے. صحیح, 14 کروڑ نہیں, پاکستان سے تھوڑی سی کم, لیکن پھر بھی ہم اس کو, لیکن آپ اس کو کمپیرزن دیکھ سکتے. اگر آپ روس کا کرائم ریٹ دیکھیے, یعنی روس کی اتنا بڑا ملک ہے, اس کی تقریباً 14-15 کروڑ کی آبادی ہے. روس میں تقریباً 30,000 کے قریب مرڈرز ہوئے ہیں صرف 2006 میں. 30,000 مرڈرز. آبادی کتنی ہے؟ 14 کروڑ. مرڈرز کتنے ہوئے؟ 30,000 تقریباً. امریکہ کی آبادی کتنی ہے؟ 30 کروڑ. مرڈرز کتنے ہوئے؟ 16,000. یعنی روس میں پریکٹیکلی ڈبل مرڈر ہے. اور جہاں تک ریپس کا تعلق ہے, یہاں پہ تقریباً 7,000 کا فگر ہے. یعنی اب اگر آپ ڈبل کر دیجئے اس کی آبادی کو تو امریکہ کی آبادی کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی 14,000 ریپس بنتے ہیں روس میں تقریباً. لیکن امریکہ کا پھر بھی مقابلہ نہیں ہے جب 90,000. مطلب اس چیز میں تو امریکہ جو ہے وہ, امریکہ تو بے حرمتی میں اور عورتوں کو ذلیل کرنے میں, ہمیں ہیومن رائٹ سکھاتے ہیں, ہمیں وومن لبریشن سکھانے آتے ہیں نا, ہمیں وومن رائٹ سکھا رہے ہیں. پاکستان کو یہ سکھانے کے لیے آئے کہ عورتوں کے ساتھ عزت سلوک اور ہیومن رائٹ کیا ہے. کہ یہ ان رپورٹ, مطلب یہ وہ جو رپورٹڈ ہے, ان رپورٹڈ کے علاوہ تو بالکل یہ حساب ہی کوئی نہیں ہے. یعنی پریکٹیکلی کروڑوں میں جرائم کی تعداد روس کے ساتھ بھی ہے. 14 کروڑ کی آبادی اور تقریباً 30,000 مرڈر, 7,000 ریپس. یعنی جسٹ امیجن کیجیے. ناؤ دس شوز یو کہ ایک معاشرہ جس میں صرف 14 کروڑ کی آبادی پر یہ 30,000 مرڈر کر رہا ہے, اور امریکہ جو ہے 30 کروڑ کی آبادی پہ 16,000 مرڈر کر رہا ہے, تو دونوں معاشروں کا حال دیکھ لیجئے پھر آپ کیا جا رہا ہے. اور چائنا 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی پر پریکٹیکلی 22,000 مرڈرز ہو رہے ہیں. یعنی پریکٹیکلی چائنا میں بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے, بیڑا غرق چین میں بھی ہے. مطلب تینوں ہم لوگوں نے معاشرے, تینوں معاشرے بڑی بڑی سوسائٹی تہذیبیں جو دنیا پہ رول کرتے ہیں, آپ نے تینوں کو دیکھ لیا. تو لبرلزم بھی ہے جہاں پہ روس کا حال بھی دیکھ لیا آپ نے. قوانین بھی ہے. روس جو ہے وہ کمیونزم سے کیپٹلزم کی طرف جا رہا ہے, جو ایک ہائبرڈ اکانومی ہے اس وقت, کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ مکس ہو کے اکانومی بنی ہوئی ہے. چین, روس کا حال دیکھ لیا آپ نے, چین کا حال دیکھ لیا آپ نے, امریکہ کا حال آپ نے دیکھ لیا. یعنی اب مجھے یہ 3 بڑے بڑے سسٹمز کے بعد آئیے اب ہم ایک چوتھے نظام کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کی طرف ہم ذرا بعد میں آئیں گے, پہلے ہم ذرا سعودی عربیہ کی مثال لیں. دیکھیے سعودی عربیہ از اے ویری انٹرسٹنگ کیس. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کیس اس لحاظ کہ سعودی عربیہ کا جو اکنامک ماڈل ہے, جو وہاں پہ معاشی نظام قائم ہے, وہ تو سود اور ربا اور حرام کے اوپر ہی قائم ہے. گو کہ وہ جتنا مرضی اسلامک اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں, وہی پیپر کرنسی ہے, وہی بینکنگ سسٹم ہے, وہی ان کا سارا انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے, جس کو اسلامک بینکنگ, جس طرح پاکستان میں اسلامک بینکنگ کو حلال کرنے کی کوشش کی انہوں نے, اس طرح انہوں نے وہاں پہ بھی بڑے بڑے یہودی بینکرز نے کھڑکیاں کھول دی ہیں اسلامک بینکنگ کی, اور وہ اس کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں, فتوے لے لیے انہوں نے بھی. اور جتنی بھی سعودی انویسٹمنٹ ہیں, جتنے بھی سعودی پیسہ ہے, ٹریلینز آف ڈالرز مسلمانوں کی دولت, وہ ساری کی ساری یورپ اور امریکہ اور یہودی بینکوں میں انویسٹ ہوئی ہوئی ہے. یہودی اس
उस जायनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, लिहाजा उसमें कोई इस्लामी चीज नहीं है. देयर इज नथिंग इस्लामिक अबाउट सऊदी या इवन जो इकोनॉमिक सिस्टम या वो जो इकोनॉमिक सिस्टम जो मिडिल ईस्ट में गल्फ के अमीर तेल प्रोड्यूस करने वाली रियासतों में. मगर सऊदी अरेबिया ने, और जो पॉलिटिकल मॉडल है वो चाहत है, वो प्रैक्टिकली वो एक बादशाहती निजाम चल रहा है. सही. और उन्होंने वो बादशाहत हासिल ही खिलाफत को तबाह करके की है. यानी खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जो सबसे बड़ी बगावत बर्पा हुई थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया के दौर में, वो सऊदी अरेबिया इसी इजाज में बर्पा हुई थी. वो सारे लॉरेंस ऑफ अरेबिया का यही इलाका था, और ये इसी तरह ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलकर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर ही ये हुकूमत वहां कायम हुई है. लिहाजा ये तो इसकी ऐसी तारीख है कि कोई डिनाई ही नहीं कर सकता. whether somebody likes it or not, the fact remains the same कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ मिलकर आपने खिलाफत तोड़कर बादशाहत बनाई है, लिहाजा इसका खिलाफत से ताल्लुक कोई नहीं. सही. और जितनी प्रिविलेज क्लास है, यानी ये हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिकली 15,000 शहजादे हैं, एंड उसके साथ जो एलीट क्लास, जो उनके साथ वाबस्ता लोग हैं, तकरीबन उनकी तादाद 1 लाख बनती है. सऊदी अरेबिया 3 करोड़ आबादी है, जिसमें 80-90 लाख, तकरीबन 1 करोड़ के करीब एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर से आके हुए हैं. लोकल आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब है. लेकिन जो प्रिविलेज क्लास है वो तकरीबन 1.5 लाख लोग हैं जो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं. सही. और इसकी वजह से जो हुक्मरानी है वो एक खास ट्राइब्स में, खास ग्रुप के अंदर ही रहती है. इकोनॉमिक सिस्टम बिल्कुल रिबा और सूद पे ही मबनी है. वैसे ही है, मुसलमान दुनिया को कोई फायदा नहीं हुआ सऊदी पैसे से, वो सारा वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को ही सस्टेन करता रहा. लेकिन सऊदी अरेबिया ने किया ये है कि कम अज कम उन्होंने, जहां तक जराइम है, जहां तक फसाद फिल अर्द की बात है, जहां जमीन में फसाद बर्पा करने की बात है, जहां पे वायलेंट क्राइम्स की बात आती है, वहां पर उन्होंने शरीयत के लॉज नाफिज कर दिए. देखिए होता यह है कि चूंकि पूरा निजाम शरीयत पे मबनी नहीं है, सिर्फ वायलेंट क्राइम्स का सिलसिला शरीयत पे है, तो लोगों के जहन में यह तस्वुर बन गया है कि जैसे शरीयत है ही सिर्फ हाथ काटने और सर काटने का नाम. एग्जैक्टली. लेकिन हमने जो बात अर्ज की थी कि अगर हम खिलाफत राशिदा या इस्लामिक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या जुडिशल अशीर भी नाफिज कर दे, तो उसके पॉजिटिव असरात इतने नजर आते हैं, जो बरकत होती है, इतनी होती है कि अकल दंग रह जाती है. तो उन्होंने कुछ इसका बेसिक, तो उन्होंने जो कम अज कम ग्राउंड लेवल पर जो वायलेंस की हुई है, जो फसाद फिल अर्द है, उसके लिए शरीयत के लॉज उन्होंने अप्लाई कर दिए हैं कि जो कत्ल करेगा वो या कत्ल किया जाएगा, या उस कसास लिया जाएगा उससे, अगर वो पैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बुरसा, या उसको माफ किया जा सकता है, जो शरीयत के प्रोसेस है. ये एक हैरत अंगेज प्रोसेस है इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम का, कि जिसमें एन आई फॉर एन आई के साथ साथ किसास या माफी का पहलू भी शामिल है, जो किसी और सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रैक्टिकली. तो इसमें स्टेटिस्टिक्स देखिए जरा. सऊदी अरेबिया की आबादी आज 3 करोड़ है तकरीबन, एक्सपर्ट्स को मिला के लोकल पॉपुलेशन 3 करोड़. अब 3 करोड़ की आबादी, अमेरिका की 30 करोड़ है, यानी आप तकरीबन समझिए कि अमेरिका जो है वो 10 गुना बड़ा मुल्क है. लिहाजा जो सऊदी अरब में जराइम है, अगर आप अमेरिका से कंपेयर करना चाहते हैं तो सऊदी अरब के जराइम को भी 10 गुना बढ़ा दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर सऊदी अरब की आबादी 30 करोड़ होती तो ये जो जराइम हैं कितने होते. हम 2 स्टैंडर्ड जुर्म ले लेते हैं, वही मर्डर्स एंड रेप्स. यू विल नॉट बिलीव इट, इट्स माइंड बॉगलिंग एक्चुअली. इंसान का, यानी यू गेट स्टन्ड कि आज की दुनिया में जहां हमने पूरे रशिया के क्राइम रेट देख लिया, हमने चीन का क्राइम रेट देख लिया, हम अमेरिका का क्राइम रेट देख लें, और इंग्लैंड और यूरोप का क्राइम रेट बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है उस सारे स्टैटिस्टिक्स से जो अब तक हम डिस्कस करके आ चुके हैं. और फिर आप सऊदी अरब का क्राइम रेट उठाइए, एंड अगेन आई टेल यू इट्स माइंड बॉगलिंग. यानी इसमें शरीयत की वो बरकत नजर आती है कि आदमी हैरान होता है कि अगर शरीयत का जरा सा भी पहलू अप्लाई कर दिया जाए किसी माशरे में, इवन अचरे अशीर भी अप्लाई कर दिया जाए, तो उसकी बरकत जो पूरे माशरे पर नजर आती है. देखिए सऊदी अरब का हाल यह है कि तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, पूरे साल में 18 मर्डर्स होते हैं, सॉरी पूरे साल में 33 मर्डर्स होते हैं. ओके. 33 मर्डर्स की आबादी में 33 मर्डर्स, यानी अगर आप 10 गुना भी बढ़ा दें, इसको अमेरिका के बराबर भी कर दें आबादी को, तो 33 का मतलब 10 गुना 330 मर्डर्स. सही. कहां 330 मर्डर्स 30 करोड़ की आबादी में, कहां 16,000 और कहां 16,000 मर्डर. सही. अगर सऊदी अरब की आबादी जो आज 3 करोड़ है, इस 3 करोड़ की आबादी में साल में 10 रेप रिपोर्टेड है, सिर्फ ओनली 10 रेप. और अगर आप इसको 10 गुना भी बढ़ा दें तो साल के 100 रेप. बिल्कुल. अमेरिका में 90,000. और यहां पे एक स्टनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आता है कि 33 मर्डर्स हुए और उसके मुकाबले में 24 एग्जीक्यूशंस हुई हैं. अच्छा. 33 में से 24 कातिलों को मतलब कितना उसका रेट कितना, रेट देखिए कितना हाई है. प्रैक्टिकली हर कातिल मारा गया. सही. और जो कातिल बचे भी हैं वो इस वजह से कि शरीयत के मुताबिक या तो वर्षा ने दीयत कबूल कर ली, पैसे कबूल कर लिए, या वर्षा ने माफ कर दिया, वरना 33 में से 24 हैव बीन एक्सिक्यूटेड. नतीजा यह है कि चूंकि एक्सिक्यूशन रेट इज वेरी हाई, जिसने कत्ल किया वो सजा पाएगा,
تو آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا ملک جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور پورا ملک بستا ہے، ایکسپیٹس آبادی آباد ہے، پورے 3 کروڑ میں سال میں 33 مرڈرز ہوتے ہیں. ہم خود جوڈیشل سسٹم کا پتہ لگتا ہے وہاں کے اس جوڈیشل سسٹم کے برکت کا نظر آتی ہے جو شریعت کے نظام نافذ کرنے سے ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے، ہم سعودی عرب جو بھی گئے، حج اور عمرے پہ بھی جو لوگ گئے، یقین نہیں آتا ہے، اٹس انبلیویبل کہ لاکھوں مجمع ہوتا ہے حرم کے آس پاس، مسجد نبی میں جائیے، حرم شریف مکہ میں جائیے، لوگوں کا ایک طوفان ہوتا ہے کہ جو کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوتا ہے، پریکٹیکلی جگہ نہیں ہوتی انسان کے آنے اور جانے کے لیے. اور اس میں جب اذان ہوتی ہے تو دکاندار پریکٹیکلی اپنی دکانیں ویسی ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ ہلکی سی جالی ڈال دیتے ہیں یا کپڑا لگا دیتے ہیں یا کچھ وہ بھی نہیں ڈالتے. اور رات کے وقت جب دکانیں بند کر کے جاتے ہیں تو آدھا سامان تو دکانوں کے اوپر ہی لٹکا پڑا ہوتا ہے. ہم پریکٹیکلی بلیو میں ہم جا کے یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی اٹھاتا کیوں نہیں ہے دنیا کے کسی معاشرے میں. آپ اس کو لاس اینجلس میں، نیو یارک میں، ڈیٹرائٹ میں، شکاگو میں کہیں پہ اس طرح کی دکان چھوڑ دیجیے، بائی گاڈ 15 منٹ میں صاف ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا. دنیا میں کسی حصے میں لے جائیے، دیز شاپس ول بی کلینڈ ان 5 منٹس. اور یہاں پر 30-30 لاکھ لوگ ان کے بیچ میں سے گزر کر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک اللہ کا خوف بھی ہے، دوسرا شریعت کا قانون بھی نافذ ہے. دونوں باتیں، کیونکہ وی آر اے ڈفرنٹ سوسائٹی. یہاں پہ اللہ کا خوف بھی تو ہے نا، آخرت میں بھی جواب دینا ہے. پولیس نہیں بھی دیکھ رہی تو رب تو دیکھ رہا ہے. بالکل. اور یہ ایک روحانی معاشرے کا کمال ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کا خوف ڈالتا ہے آپ کے دل میں، دوسری طرف آپ کو وہ تلوار بھی دکھاتا ہے کہ اگر اللہ کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے تو پھر یہ تلوار کافی ہے. اور یہ دونوں کمبینیشن جب ملتے ہیں تو معاشرے میں جو جوڈیشل سسٹم بنتا ہے، جو نظام اور عدل قائم ہوتا ہے، یہ واحد طریقہ ہے فساد ختم کرنے کا. اور آپ صرف تلوار کے زور پہ، جیسے آپ نے دیکھ لیا چین میں، روتھلیس ہیں چین والے. اسپرچولی آپ کو ایسوسیٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو ساتھ. ان کا جو امریکن جوڈیشل سسٹم آپ نے دیکھ لیا، ان میں اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں. بالکل. اور وہ جوڈیشل سسٹم اٹ سیلف، جو سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا انہوں نے وکلا کا نظام، جو قوانین کی کتابیں بھر ڈالی ہیں پوری، لیکن دے ہیو ڈسٹرائڈ ان کا معاشرے پہ کچھ بھی نہیں، کوئی کور مورل ویلیو ہے ہی نہیں. لہذا جس انسان کو موقع ملتا، نیو یارک میں ایک دن کے لیے بتی گئی تھی نہ، 70s اور 80s کا ایک پرانا واقعہ، بہت سے بچے ہماری جنریشن کی تو آج کل کے بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 79-80 میں نیو یارک میں صرف ایک دن کے لیے بتی گئی، پورا نیو یارک لوٹ لیا لوگوں نے. یعنی اس قدر تباہ برباد ہو گیا پورا نیو یارک، صرف بتی چلی گئی تھی رات کے وقت. جسٹ امیجن. اور دس از واٹ دا ریالٹی آف دیٹ سوسائٹی از کہ ذرا اس کے خدا کا خوف کچھ ہے ہی نہیں نا. دیر از نو سچ تھنگ ایز اللہ کا خوف. اور پولیس بھی ہوتے ہوئے بھی اس پورے نظام کے جس کا بس چلتا ہے جو کرائم ریٹ امریکہ کے آپ نے دیکھے، پریکٹیکلی دنیا میں ہائیسٹ کرائم ریٹ امریکنز کے. اس کے بعد کچھ بہتر چائنا کا ہے، رشیا کا تو آپس ہی باہر ہے. یعنی وہ تو رشین مافیاز اینڈ گینگز، اور وہ جو کیونکہ وہ جو پریکٹیکلی گاڈ لیس بھی ہیں، اور اس معاشرے میں جس قسم کی آوارگی اور انارکی پھیلی ہوئی ہے وہ حال آپ نے دیکھ لیا. سعودی عرب کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود دو کمال ہے واقعتاً جو شریعت کی برکات وہاں نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ ایک تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہی وہاں اللہ رسول واسطے ہیں، صحیح. اور دوسرا اس کے علاوہ بھی جو قوانین وہاں پر ہیں وہ سوئفٹ ہیں. قتل کیا تو فوراً فیصلہ ہوگا. آف کورس اس میں بھی لمیٹیشنز ہیں تھوڑی سی کہ جو بہت ہی رائل فیملی کے اور اعلیٰ ترین لوگ ہیں اگر وہ بچ سکتے ہیں تو نکل جاتے ہیں اور قوانین ان پہ بہت سارے اپلائی نہیں کرتے. باقی جو وہاں پہ دوسرے قوانین اپلائی ہیں، جیسے ہم نے کیا ان کے فائنینشیل سسٹمز ہیں، یا ان کے جو ان کا وکیل کا اور کفیل کا نظام جو قائم ہے وہاں پہ، پریکٹیکلی ہر آدمی جب تک ایک سعودی لوکل پارٹنر نہ رکھے اس وقت تک کام نہیں کر سکتے. اور وہ کفیل یا سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے آپ کے تمام بزنس انٹرسٹ کا، کچھ کرے نہ کرے حصہ اس کا ہوتا ہے، پاسپورٹ آپ کا اس کے پاس ہوتا ہے. یہ سارے نظام غلط ہیں. یہ سارے نظام وہ ہیں کہ جو اسلام کی روح سے متصادم ہے. انسان پریکٹیکلی جو کام کرنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے وہ غلام ہوتا ہے کسی لوکل کفیل کا، کسی لوکل سعودی کا. وہ نظام اکنامک سسٹمز کے مینیج کیا نا، اکنامک سسٹم تو بالکل ہی پریکٹیکلی ان کا وہی ہے کہ جو کفر اور سود اور بینکنگ سسٹم اور اس کے اوپر بیس کر رہا ہے. حالانکہ سعودیز اگر چاہتے تو جتنی دولت ان کے پاس تھی یہ ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل کریٹ کر سکتے تھے. ایک اسلامک مانیٹری انسٹیٹیوٹ بنا سکتے تھے جہاں پہ سونے اور چاندی اور گولڈ اور سلور میں ٹریڈنگ اور ڈیلنگ ہوتی، پوری مسلمان دنیا کو اکنامکلی سٹیبل کر سکتے تھے. لیکن بہرحال ان لوگوں نے جو فیصلے اپنے کیے اس کا جواب وہ اللہ کو خود دیں گے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اچھا کام انہوں نے کیا وہ یہ کہ کم از کم گراؤنڈ لیول انہوں نے جو شریعت کا نظام نافذ کیا ہے اس کی برکات دیکھ لیجیے آپ. تو وہ لے کر آئے جو کم از کم کرمنل جوڈیشل سسٹم تھا، یعنی باقی جوڈیشل سسٹم کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف کرمنل جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اور شریعت اس پہ محدود نہیں ہے، یہ بات ہم پھر واضح کر رہے ہیں. لوگ طالبان نے بھی یہی اسلام نافذ کیا تھا افغانستان، براڈر ایسپیکٹ میں نہیں، براڈر ایسپیکٹ کو نہیں دیکھا، صرف کرائم اور جرائم کے اوپر انہوں نے سزا نافذ کر دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسی کو کہتے ہیں، لہذا جب مغرب دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہاتھ کاٹنا، کوڑے لگانا اور گردنیں کاٹنا، کیونکہ یہ صرف ایک چھوٹا سا پہلو ہے. لیکن اس چھوٹے سے پہلو کی برکت دیکھ لے کیا ہوئی ہے.
کہ سال میں سعودی عربیہ میں 10 ریپس ہوتے ہیں, 33 مرڈرز ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ پوری دنیا کا کوئی ملک اٹھا لیں, اف اٹ کین ایون کم کلوز ٹو دس, ایک انکمپلیٹ آدھی دھیمی ڈھیلی شریعت نافذ کرنے کے بعد یہ برکات آ رہی ہیں وہاں پہ. تو وہاں لٹرلی وہ معاملہ ہوا کہ لوگ زکات لے کے پھرتے ہوں گے اور کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. سعودی عرب میں تو بہت غربت ہے, یعنی لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے یہ سن کے کہ سعودی عرب میں لوگ ایسے اتنے غریب لوگ بستے ہیں, دنیا میں غریب ترین لوگ ہم نے دیکھے تو سعودی عرب میں بستے ہیں, کیونکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ وہاں پہ اتنی غلط ہے. وہاں میں نے کہا نا کہ کچھ شاہی خاندان اور اس کے آس پہ لوگ ہیں جو ساری دولت ان کے پاس ہے, باقی تو قوم پریکٹیکلی پوری قوم نیچے بھوکی مرتی ہے. یعنی آپ مکہ مدینہ یا حرم کے آگے پیچھے دوسرے علاقوں میں آپ آس پاس چلے جائیے تو وہاں پہ ابھی بھی لوگ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں اور کھانے کو 2 مہینے گوشت نہیں ہوتا ان کے پاس, جبکہ بادشاہوں اور شہزادوں کا عالم یہ ہے کہ بلینئرز اینڈ ڈالرز میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے ایئر کرافٹ میں پرائیویٹ ٹریول کرتے ہیں. وہ عیاشیاں مشہور ہیں دنیا میں ان کی. بٹ حوالے سے جو ہے وہ سوئفٹ ہے, جو قتل کیا آپ نے چند دنوں میں فیصلہ کر دیتے ہیں. ہفتہ 10-15 دن کے زیادہ قتل کا مقدمہ چلتا وہاں پہ. امریکہ میں 20-20 سال مقدمات چلتے ہیں. چائنا میں وہ جلدی ضرور کرتے ہیں, ہفتے 10-15 دن کے اندر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں, لیکن اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ معاشرہ اتنا گاڈ لیس ہے, معاشرہ اتنا لادین ہے کہ پریکٹیکلی کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے اس سے. ذرا مار کا خوف ہے, مار کا خوف نہ ہو تو پورا معاشرہ ان کا بھی آوارہ ہو جائے. دین ہی نہیں ہے, کوئی اسٹرانگ بیسس ہی نہیں ہے ان کی. آئیے اب تھوڑا سا پاکستان کی طرف آتے ہیں. لیٹ سی واٹ آر دا کرائم اسٹیٹسٹکس آف پاکستان. یہاں ہم کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کریں گے, یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 17 کروڑ کے قریب ہے. آپ دیکھیں ہم روس سے کم ہیں, روس سے زیادہ ہیں, روس تقریباً 14 کروڑ ہے, ہم 17 کروڑ کے قریب ہیں. تو اگر ہم صرف روس سے کمپیئر کریں فی الحال, بعد میں امریکہ اور چین کی طرف جائیں گے. آلموسٹ پاکستان اور روس آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی جیسی آبادی ہے. تو لہذا جو کرائم ریٹ ہے ہمارا شوڈ بی سملر آلسو. جو اس آبادی کے ساتھ 14 کروڑ کی آبادی کے ساتھ روس میں کوئی 30,000 مرڈرز ہوئے ہیں. صحیح. 17 کروڑ کی آبادی کے ساتھ پاکستان میں تقریباً 10,000 مرڈرز ہوئے ہیں. A little better. انفارچونیٹلی, مگر 10,000 مرڈر ایک مسلمان ملک میں کوئی کمال کی بات ہے یہ کوئی؟ یعنی استغفر اللہ العظیم, ایک انسان کا قتل جہاں تمام انسانیت کا قتل قرار دیا گیا, ایک مسلمان ملک بستا ہے, لیکن 10,000 قتل. مطلب رشین سوسائٹی تو ڈیفینیٹلی اس کی ہم نے اگر آپ اس کو ڈبل کر دیں, فار ایگزامپل ہم پاکستان کی آبادی ڈبل کر دیں تو امریکہ سے تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے, تو مرڈرز بھی تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے ہمارے. تو مرڈرز کے معاملے میں ہم امریکہ سے برے ہیں. 16,000 وہاں وہ 16,000 مرڈرز ہیں, ہمارے یہاں تقریباً 20,000 مرڈرز ہو جائیں گے اگر آپ آبادی کے لحاظ سے تناسب سے دیکھیں. مرڈرز میں ہم بہت برے ہیں, یہاں پہ بڑا قتل غارت ہے یہاں پہ. یہ دس از الارمنگ, جنرلی الارمنگ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم تو بالکل ہی کولیپس ہو چکا ہے, ختم. مطلب اگر امریکہ سے بھی برے جا رہے ہیں, ہم امریکہ سے بھی برے اسٹیٹسٹکلی جا رہے ہیں, روس سے بہتر ہیں, امریکہ سے برے ہیں. جو ریپس کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان کی اس آبادی پر رپورٹڈ ریپ تقریباً 2,500 ہیں. 2,500 ریپس پاکستان میں ہوئے ہیں. اگر 17 کروڑ میں یہ رپورٹڈ, اگر آپ ڈبل کر دیں اس آبادی کو جو امریکہ کے ساتھ آپ لے جاتے ہیں, ہمارے یہاں 5, 6, 7, 8,000, چلو بہت کر لو 10,000 رپورٹ, امریکہ میں 90,000, اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اس کا تو ہم کوئی کمپیریزن نہیں کر رہے. اور رشیا میں, کیونکہ رشیا کی آبادی ہم سے کم ہے, تقریباً 2.5 کروڑ آبادی کم ہے, پاکستان میں تقریباً رپورٹڈ 2,500 ریپس ہے, رشیا میں 6,000 ہے. یعنی پریکٹیکلی ان کے 3 گنا زیادہ ریپ کیسز ہیں پاکستان کے مقابلے پہ. سو دس از سعودی عربیہ اگین, کوئی کمپیریزن ہی نہیں. پاکستان میں اگر آپ یہ اسٹیٹسٹکس دیکھیے, تقریباً 10,000 مرڈرز ہوتے ہیں 2006 میں, ٹھیک ہے, اور 10,000 مرڈرز میں سے صرف 135 کو سزائے موت ہوتی ہے. 10,000 مرڈرز میں سے صرف 135 کو سزائے موت ہوتی ہے. پاکستان کی جیلوں میں تقریباً 87,000 لوگ, 87,000 لوگ پاکستان کی جیلوں میں بند ہیں. روس کی آبادی ہم سے کم ہے اور روس کی جیلوں میں تقریباً 10 لاکھ لوگ بند ہیں. امیجن کیجئے, امریکہ کی جیلوں میں تقریباً 25 لاکھ, 24-25 لاکھ, چین کی جیلوں میں 24-25 لاکھ, روس کی جیلوں میں 10 لاکھ, اور پاکستان کی جیل میں تقریباً 87,000 لوگ بند ہیں. اور 87,000 لوگوں میں سے تقریباً 66% وہ لوگ ہیں کہ جن کے مقدمے چل رہے ہیں, ابھی سزائیں نہیں ہوئی انہیں, یعنی انڈر ٹرائلز ہیں سارے. اور جو ایوریج پریکٹیکلی یعنی 135 ایکسیکیوشنز, 135 قاتلوں کو سزا ہوتی ہے تقریباً 10,000 قتل کے اوپر. قصاص تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو وہی ریٹ ہے جو کانسیپٹ ہی نہیں ہے قصاص کا. انصاف تو ختم ہو گیا یہیں پہ, نہ قصاص ہے, نہ معافی ہے, نہ دیت ہے, پریکٹیکلی گون. اور پھر ٹائم ڈیوریشن بھی کیا ہے جس میں اس کو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اب اس اسٹیٹسٹکس پہ ہمیں بتائیے ہم کس جوڈیشل سسٹم کو ایکسپٹ کریں. کیا امریکہ کا جوڈیشل سسٹم لا کے لگا لیں,
کیا روس سے مانگ لائیں کہ تم اپنا جوڈیشل سسٹم ہمیں دے دو, تم بڑے ترقی یافتہ ملک ہو, ایٹمی طاقت تو پوری دنیا پہ حکومت کر چکے, لاؤ ہمیں اپنا نظام دے دو. اس کا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے. چین سے کہتے ہیں کہ تم نے بڑی معاشی ترقی کی ہے تو تمہارا پورا نظام ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں, اس کو لے لیں. یا پھر پاکستان میں جو ایگزسٹنگ نظام انگریز چھوڑ کر گیا, ہم کہیں یہ بڑا اچھا نظام ہے, اسی کو چلاتے ہیں ہم, اس نظام نے دیا کیا ہے ہم کو جو ہم اس کو چلائیں. یہ جو پورا جوڈیشل سسٹم پاکستان کا ہے, یعنی اس وقت سب سے بڑی تباہی ملک, بہت برباد ہو گیا ملک دو ایشوز کے اوپر, ایک کرپشن, ایک مرڈرز, ایک دہشت گردی, فساد, قتل و غارت. فساد. ایک دہشت گرد کو پاکستان میں پچھلے 10 سال میں سزائے موت نہیں سنائی گئی, ایک کو پھانسی نہیں دی گئی. کس قسم کا جوڈیشل سسٹم ہے؟ ایک کرپٹ آدمی کو, چاہے وہ حکمران کا طبقہ ہو یا بیوروکریسی میں سے ہو یا سول سرونٹس ہو یا کوئی شخص ہو, جو ملک بیچ کے کھا گئے, یہ اربوں اربوں ڈالر کے اس ملک کے خزانے یہ لوٹ کے کھا گئے, حرام خور کہیں کے, لیکن کسی ایک کو کوڑوں کی سزا نہیں ہوئی, سزائے موت نہیں ہوئی, کوئی ایگزامپل کچھ نہیں ہے, کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. چند سال جیل کاٹتے ہیں, وہ بھی ایک کلاس ایئر کنڈیشن لگی ہوئی جیلیں, وہاں پہ بھی ان کو دنیا جہان کی فیسلٹیز اور سہولتیں ملتی ہیں, اور پھر پلی بارگین کر کے باہر نکلتے ہیں اور ملک کے حکمران بنائے جاتے ہیں, اور NRO پاس کیا جاتا ہے ان کو, آئندہ آنے والی نسلوں تک کو معاف کر دیا جاتا ہے ان کی, جو آئندہ جرم کریں گے وہ بھی معاف ہے. اب نیا لا بنایا جا رہا ہے کہ جس میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کرتے کہ مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے کرپشن پہ پھنسایا گیا ہے تو میری کرپشن معاف. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے ممبر بن جائیں, پھر کھائیں دبا کے حرام, اس کے بعد جب پکڑے جائیں تو کہیں مجھے اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ میری وابستگی اس سیاسی جماعت سے, اور پوری سیاسی جماعت آپ کے تحفظ پہ آ جائے گی. پولیٹیکل ویلنگ, اور پولیٹیکل ویلنگ ہو جائے, اینگل دے دیا جائے گا اس کو, اور آپ NRO کے تحت بری کر دیے جائیں گے. NRO کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ہے اس ملک کا عدالتی نظام, جس ملک میں 10,000 سال میں قتل ہو. کتنی شرم کی بات ہے, مسلمان ملک ہے, 10,000 قتل ہوتے ہیں, 17 کروڑ کی آبادی, ہم تو امریکہ سے بھی بڑھ گئے قتلوں میں. بالکل وہ ٹھیک ہے کہ جہاں تک عورتوں کے حرمت کے حوالے کا تعلق ہے, ہمارے یہاں بے حرمتی بہت ہوتی ہے, لیکن کم از کم شکر ہے اتنا برا حال نہیں جتنا دوسرے جن کا چین کا یا امریکہ کا یا روس کا حال. لیکن پھر بھی قتل و غارت کا جو انڈیکیٹر ہے, وہ انڈیکیٹر قتل و غارت کا تو فساد فی الارض کا انڈیکیٹر ہے نا. اور دس از این انڈیکیٹر آف 2 things. ایک بات تو یہ کہ گورنمنٹ فیلز ہیں, کمپلیٹلی گورنمنٹ فیلئرز ہے, گورننس ہے ہی نہیں, حکمران ہے ہی نہیں کوئی. اور دوسری بات یہ کہ عدالتی نظام کولیپس کر چکا ہے. There is no judicial system in complete collapse. Complete collapse. There is no judicial system. یہ ڈرامہ اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے اوپر. اگر ملک میں انصاف نہیں دے سکتے ہیں آپ, قتل و فساد فی الارض نہیں رکوا سکتے ہیں, کرپشن خیانت نہیں رکوا سکتے ہیں, تو کس کام کے ہیں پھر آپ لوگ؟ اب سعودی عرب سے کمپیئر کر لیں. سعودی عرب میں بے شک ایک حکمرانی سخت ہے, پریکٹیکلی جابر حکمران ہے, لیکن اس کے باوجود کم از کم ایک پہلو پہ جو انہوں نے شریعت نافذ کی ہے, اس کی برکات دیکھیں اس معاشرے میں کیا ہے. یہ صرف ایک ٹچ کرایا ہے, ان لوگوں نے صرف ایک 1% شریعت نافذ کی ہے یا 2% شریعت نافذ کی ہے. امیجن کریں کسی جگہ 100% شریعت نافذ ہو. اب ہم اس کے بعد کمپیئر کریں گے خلافت راشدہ کے نظام میں کیا ہوتا تھا. وہ حکومت جو چین سے لے کر یورپ تک قائم تھی, جس میں 30-35 کروڑ لوگ اس زمانے میں بسا کرتے تھے, ہر نسل ہر زبان کے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مہینہ انتظار کرتا تھا, میرے پاس ایک مقدمہ نہیں آتا کہ کوئی کیس آئے میرے پاس تو میں مقدمے کا فیصلہ کروں. کین یو ایون بگن ٹو امیجن وہ معاشرہ کس کی بنیادیں کس چیزوں پر تھیں؟ وہ انشاءاللہ اب یہ ہم نے پورے کفر کے نظام کا انالیسس کر لیا, کمپیریزن کر لیا, اینڈ وی کنکلوسیولی ڈیسائیڈ کہ ہمیں یہ سسٹم ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم نہیں چاہیے. دس ہیز ٹو بی ریپلیسڈ ناٹ ریفارم. اس کو ریفارم نہیں کیا جا سکتا, اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا, جس طرح یہ پولیٹیکل سسٹمز ہے. انشاءاللہ باقی تفصیل اس پر خلافت راشدہ کے حوالے سے آئندہ بات کریں. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز, براس ٹیکس کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. آج ہم نے آپ کو کمپیریزن دیا کرائم ریٹس کا, پاکستان, رشیا, چائنا, سعودی عربیہ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کا, تو ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی دیا تھا. اسی سلسلے کو کوشش کریں گے کچھ آگے لے کر چلیں, اور خلافت راشدہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی براس ٹیکس میں جاری رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.